آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ ہیں عز الدین، اور ان کی کنیت ہے ابو الحسن، نام تھا علی ابن محمد ابن عبد الکریم الشیبانی الجزری رحمہ اللہ۔ ان کا سن ولادت 555 ہجری ہے، اور سن وفات ان کی 630 ہجری ہے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، وہ 62 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور ان کا انتقال 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ان کا 555 سے 630 ہجری تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ بھی بچپن میں حافظ ہوئے، اور جو ہے بچپن سے آپ کے اندر دیگر علماء کی طرح رحلات، یہ ملک شام میں دمشق اور جو ہے بغداد وغیرہ بارہا گئے علم کے حصول کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری طور پر آپ کے اندر حدیث کو پڑھنے پڑھانے، اور خاص کر تاریخ، صحابہ کی زندگی کو ہر پہلو سے خصوصیت کے ساتھ، عرب کی تاریخ ان کا نسب نامہ، جغرافیہ اعتبار سے اس میں آپ کو بڑی مہارت تھی ماشاءاللہ۔ اور جس دور میں یہ جی رہے تھے وہ صلاح الدین ایوبی کے ان فتوحات کا دور ہے جو جب بیت المقدس فتح ہوا، اس میں بحیثیت غازی بھی آپ شریک تھے۔ تو آپ اس اعتبار سے جو آپ کے اندر فطری طور پر تاریخ سے دلچسپی تھی، تو صلاح الدین ایوبی کی تاریخ قریب سے آپ نے دیکھا، یعنی مطلب آغاز سے لے کر انتہا تک۔ اور جو ہی مسلم امہ میں اس وقت 1 سے 4 حکومتیں چل رہی تھیں، سارے حکومتوں پر آپ کی نظر تھی، اور حکومتیں آغاز کہاں سے ہوئی تو کون سی حکومتیں ختم ہوئی، کہاں سے تانے بانے جڑے ہیں، اور عمومی طور پر عباسی حکومت بھی تھی اس وقت، تو سبھی پر آپ کی نظر تھی، اور آپ نے کافی گہرا دراسہ کیا ماشاءاللہ، اور آپ کی دلچسپیاں کافی بڑھ گئیں آپ کی اس میں۔ آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیے کہ ایک تو ان کے والد صاحب تھے، ان کے والد صاحب کی وجہ سے بھی کافی اثر و رسوخ رہا ان کا، یعنی بہت جلد یہ بہت دور تک پہنچ چکے تھے باذن اللہ تعالی۔ تو ان کے والد محترم کی ان تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے آپ بھی جو صلاح الدین ایوبی ہیں، اور ان کا جو خانوادہ ہے، اور ان کی جو حکومت کا جو دیوان ہے، اس میں بھی بہت ہی قریب میں رہا کرتے تھے، اور اس کا ایک حصہ تھے آپ، یعنی تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میلاد آپ کے اندر رکھا تھا، اور آپ کی خدمات بھی اسی جانب ہیں، بلکہ صلاح الدین ایوبی ان کی جو فرزند ہیں جن کا نام تھا افضل، اور صلاح الدین ایوبی خود بادشاہ، آپ کو ایک سے کئی مرتبہ کبھی بغداد اور کبھی جو ہے دیگر علاقوں کو، یعنی بادشاہوں کی جو مراسلت ہوتی تھی اس کے لیے ایک سفیر کے طور پر بھیجا جاتا تھا آپ کو، یعنی ایک صاحب علم تھے آپ، ایک بڑے گھرانے کے تھے آپ، آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی گفتگو تھی آپ کی، صاحب رائے تھے آپ، حسن گفتگو آپ کے اندر موجود تھی، تاریخی اعتبار سے تجزیہ اچھا کرتے تھے آپ، تو اس وجہ سے آپ کی اچھی پہچان تھی، اور آپ کی خدمات لی گئی ماشاءاللہ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کی کتابیں اسی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی کتابوں کا دراسہ کرنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی آج کا وہ موضوع ہے ہمارا، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ الکامل فی التاریخ، ان کی جو تاریخی کتابیں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام طبری رحمہ اللہ کی جو تاریخ کی کتاب تاریخ الامم والملوک جو کتاب ہے امام طبری رحمہ اللہ کی، یعنی وہ ایک بہت بڑا مصدر ہے، تاریخ کا بہت بڑا مصدر ہے، اور بہت اچھا مصدر ہے، بہت عمدہ مصدر ہے، اور اہل علم جو ہے اس سے بہت زیادہ استفادہ کی ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ 303 ہجری کے بعد غالباً ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کے بعد تاریخ اعتبار سے نہیں لکھا ہے، 311 ہجری میں انتقال ہو گیا آپ کا، لیکن اس کے بعد سے لے کر کے جب آپ کی ولادت ہوئی، ابن الاثیر الجزری، کون سے ان کی بات کر رہا ہوں میں، ابو الحسن کی بات کر رہا ہوں، تو تقریباً 300 سال کا جو پیریڈ ہے اس اعتبار سے کوئی ٹھوس معروف بڑی علمی تاریخی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تاریخی کتابیں ہیں چھوٹی موٹی اور مختلف اعتبار سے ہیں، لیکن مستقل ایک ابن جریر طبری کے انداز میں اس قدر وسعت کے ساتھ ایک بڑی تاریخی کتاب یہ ماخذ ہے اس کا، الکامل فی التاریخ۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ابن جریر تاریخ کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس سے آپ نے استفادہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی انداز میں ایک وسعت کے ساتھ مسلمانوں کی 300 سالہ تاریخ، اور جغرافیہ اعتبار سے ہمارا پرانا جغرافیہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یا اللہ، یعنی نگاہیں تھک جاتی ہیں، اس قدر وسیع جغرافیہ تھا ہمارا، اس قدر وسیع حدود تھے ہمارے، تو وہ اس اتنی بڑی تاریخ کو نہایت دل جمعی کے ساتھ، صبر اور یکسوئی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے، اور جو ہے نہایت انصاف کے ساتھ لکھنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی۔ تو الکامل فی التاریخ وہ ہمارے دراسے کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کس قدر عظیم اہمیت کے حامل کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر بھی کتاب لکھی ہے آپ نے،
لیکن یہ تاریخ کی جو کتابیں آپ کی نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی ایک اور کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صحابہ کی سیرت سے متعلق، گو کہ اس سے پہلے بھی کافی کتابیں ہمارے پاس ہیں، معرفت الصحابہ ہے ابو نعیم کی، الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی رحمہ اللہ اجمعین، دیگر بھی بہت ساری کتابیں ہیں، الاصابہ کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ بھی آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی سے متعلق بتلاتی ہے کہ آپ کو عرب کا نسب نامہ اور جو صحابہ کے نسب ناموں میں جو آپ دیکھیں گے، کوئی ماں سے الگ نسب نامہ ہے، باپ سے الگ نسب نامہ ہے۔ ایک انسان کا نسب نامہ بتایا جاتا ہے تو باپ ہی کی طرف سے بتایا جاتا ہے، لیکن ضمناً ان کی ماں کا جو ہے نسب نامہ کہاں والد سے ملتا ہے، یہاں کہاں کس عرب کے کس قبیلے سے جا کے ملتا ہے، جو اہل علم بتاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے خشک موضوع نظر آتا ہے ظاہر میں۔ اسی لیے آپ کی نسب نامے سے جو دلچسپیاں آپ کے رہی ہیں، حافظ السمعانی رحمہ اللہ کی جو الانساب ہے، اللباب فی تہذیب الانساب، یہ بھی آپ کی کتاب ہے، متداول ہے، مطبوع ہے، ملتی ہے آرام سے، آپ نیٹ پر امیجز میں دیکھ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب ان کی کتابیں ہیں جو ایک میلان ان کا اس طرف رہا ہے۔ یہ ان کا جو انتقال ہوا ہے 630 کو، تقریباً 75 سال کی عمر میں، یہ بھی ایک عظیم عالم دین